کیا آپ کو لگتا ہے کہ دبئی اور ابوظہبی سے ہزاروں پاکستانیوں کو صرف ویزا ختم ہونے کا بہانہ بنا کر ذلیل کر نکالا جا رہا ہے؟ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک بہت بھیانک سازش ہے، لیکن اس سے بھی بڑا اور چھپتا ہوا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے محنت کشوں کو محض 48 گھنٹے میں بے دخل کر کے ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی ضبط کی جا رہی ہے تو ہمارا فورن آفس اور ہماری ایمبیسی کیوں خاموش ہے؟ ان کی زبانوں پر کیوں تالے لگے ہوئے ہیں؟ وجہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی۔ یہ اس لیے خاموش ہیں کیونکہ ان کرپٹ لیڈروں اور اشرافیہ کا 5 کھرب روپے سے زیادہ کا کالا دھن اور لوٹی ہوئی دولت دبئی کی لگژری اپارٹمنٹس میں، لگژری پراپرٹیز میں چھپی ہوئی ہے۔ انہیں اوورسیز پاکستانیوں کی عزت اور روزگار سے زیادہ اپنے دبئی والے اثاثوں کی فکر ہے۔ اگر یہ یو اے ای کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے غریب شہریوں کے حق میں ایک لفظ بھی بولیں گے تو دبئی ان کی چوری کی جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹ ضبط کر لے گا۔ یہ اپنا کالا دھن بچانے کے لیے ہمارے مزدوروں کی عزت کا سودا کر چکے ہیں۔ ان کی باریک وارداتوں میں سے ایک آپ کو بتاتا ہوں تو ذرا یاد کریں، یو اے ای کی ٹیلی کام کمپنی اتصالات کو انہوں نے پی ٹی سی ایل بیچ دی تھی کک بیکس کے لیے، اور یاد رکھیں یہ اس وقت واحد قومی ادارہ تھا جو انتہائی منافع بخش تھا۔ اچھا، بیچ دی، پھر اس کی رقم وصول نہیں کی۔ آج تک یہ کوئی $700 ملین کے قریب بنتا ہے، جو کہ ہمارے حکمرانوں نے ابھی تک ان سے نہیں لیا اور نہ اس کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ اتصالات والے پاکستان کو اربوں کا چونا لگا کر بغیر پیسے دیے مزے سے نکل گئے اور ہمارے لیڈرز کو گونگا کر گئے تاکہ دبئی میں ان کی اپنی انویسٹمنٹ محفوظ رہے۔ اور آج جب وہی یو اے ای گنڈا گردی پر اتر آیا ہے، بلا وجہ ہمارے شہریوں کو ڈیپورٹ کر رہا ہے اور الٹا پاکستان کا $3.5 ارب کا قرض بھی فوری واپس وصول کر لیا۔ سرکاری طور پر یو اے ای کی حکومت کا کہنا یہی ہے کہ یہ صرف ویزا قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن گراؤنڈ پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ برسوں سے یو اے ای میں کام کر رہے ہیں، اچانک آپ کا ایمریٹس آئی ڈی سکین ہوتا ہے یا آپ کا سوشل میڈیا چیک ہوتا ہے اور بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی چارج شیٹ کے آپ کو سیدھا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے جاتے ہیں، آپ کی زندگی بھر کی جمع پونجی ضبط کر لی جاتی ہے اور آپ کو محض 48 گھنٹے کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ اتحاد ایئرویز کی مثال لے لیں، اچانک 15 پاکستانی ملازمین کو نوکری سے نکالا گیا اور راتوں رات ملک بدر کر دیا گیا، اور سب سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کے نام پر فرقہ وارانہ پروفائلنگ کی جا رہی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 5000 سے زائد خاندان یعنی 15,000 پاکستانی اس ظلم کا شکار ہوئے ہیں۔ ابھی تک اگر آپ کے نام کے ساتھ علی، حسن یا حسین جڑا ہے یا آپ نے کسی مخصوص مذہبی مقام کا دورہ کیا ہے تو آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے سنی پاکستانیوں کو بھی اس اندھی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آخر یو اے ای ایسا کر کیوں رہا ہے؟ دوستو، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جیو پولیٹیکل ایجنڈا ہے۔ فروری میں جب امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ نے خطے میں آگ لگائی تو یو اے ای، جو اسرائیل کا نیا پٹھو دوست یا یار جو بھی آپ بولیں، خوف سے کانپ اٹھا۔ اسی بکھلاہٹ میں انہوں نے پاکستانیوں پر شک کرنا شروع کر دیا، شاید یہ ایران کے ہمدرد ہوں۔ یعنی جنگ لڑی امریکہ اور اسرائیل نے اور قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے محنتی پاکستانی مزدوروں کو۔ اس کے پیچھے پورا ایک ایجنڈا ہے، میں اس کے اوپر چلتا ہوں، ایجنڈے پہ آپ کو بتاتا ہوں تفصیل میں۔ اپریل میں جب دنیا تباہی کے دہانے پر تھی تو یہ ہمارا پاکستان تھا، ہمارا فیلڈ مارشل تھا جس نے آگے بڑھ کے اسلام آباد میں مذاکرات کروائے اور ایک کامیاب جنگ بندی کروائی۔ پوری دنیا میں فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک گلوبل پیس میکر کے طور پر ابھرے، لیکن خود کو مڈل ایسٹ کا چودھری سمجھنے والا یو اے ای کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلم دنیا کی قیادت پاکستان کے ہاتھ میں بالکل نہ جائے۔ دبئی کی معیشت کا سارا دار و مدار ان کی بندرگاہوں پر ہے۔ پاکستان تیزی سے اپنا گوادر پورٹ ڈیولپ کر رہا ہے جو دبئی کی اجارہ داری کے لیے خطرہ ہے۔ اوپر سے پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ نیا دفاعی معاہدہ، ان سب کا بدلہ انہوں نے انتہائی گھٹیا معاشی بلیک میلنگ سے لیا۔ سفارتی دباؤ ڈالنے کے لیے یو اے ای نے اچانک پاکستان سے $3.5 ارب مانگ لیے۔ یہ ان کا کوئی نیا کام نہیں ہے، یو اے ای نے یہ سب صومالیہ میں بھی کیا۔ میں اپنی پہلی ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیل میں بات کر چکا ہوں، صومالیہ میں یو اے ای نے کیا کارنامے انجام دیے۔
یہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک بہت بھیانک سازش ہے، لیکن اس سے بھی بڑا اور چھپتا ہوا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے محنت کشوں کو محض 48 گھنٹے میں بے دخل کر کے ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی ضبط کی جا رہی تھی تو ہمارا فارن آفس اور ہماری ایمبیسی کیوں خاموش ہے؟ پاکستانی گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا پڑے گا، ہمارے جو ڈپورٹ ہو کے آ رہے ہیں ان کو چینلائز کیا جائے، ان کو دوسرے ممالک میں بھیجا جائے، چاہے وہ سکلڈ ہے یا انسکلڈ ورکر ہے۔ اگر پاکستان گورنمنٹ نہیں خیال کرے گی تو کون کرے گا؟ پاکستان $70 ارب ہر سال ریمیٹنس کی مد میں لیتا ہے، اور پاکستان کی اکانومی کا میجر پلر، میں تو میجر پلر نہیں بلکہ یہ کہوں گا کہ پاکستان کی اکانومی بیس ہی اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنس پہ کرتی ہے، اور اگر ریمیٹنس کم ہوگی تو ہمارا ملک نہیں چل پائے گا۔ تو اس حوالے سے پاکستان کو نہ کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینی چاہیے کہ یو اے جو بھی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، وہ ہوتے دینا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یو اے کو اس کا جواب دیا جائے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ ڈپورٹ ہو کے آ رہے ہیں ان کو چینلائز کر کے واپس دوسرے دوست ممالک میں بھیجا جائے، اور اس میں ان کی ہیلپ کی جائے، نہ کہ اسی طرح ہی جو ہیومن سمگلنگ کا مسئلہ بنتا ہے ڈنکی لگا کے یہ جائیں، کیونکہ ساری جمع پونجی تو یو اے والوں نے ضبط کر لی ہے۔ اور دوسرا پہلو اس کے اندر ہے کہ یہ یو اے کے اندر جو ضبط ہوئی ہے جمع پونجی، ان کو بھی ریکور کرنے کے لیے پاکستان کو آگے بڑھنا ہوگا، ہماری گورنمنٹ کو آگے بڑھنا ہوگا، ہمارے سفارتکار کو یو اے میں جو ہے اس کو کام کرنا پڑے گا۔ ان کو چاہیے کہ ان پاکستانیوں کے جائز فنڈز جو انہوں نے دن رات 20 سال لگا کے کمایا ہے، وہاں پر جو بنایا ہے، وہ سارا ان کو واپس کیا جائے۔ اس کے لیے آپ آواز اٹھائیں۔